بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے مل کے پیار نال محبت نال با آواز بلند درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب رب العالمین. حمد و صلاۃ تو بعد دعا ہے کہ رب کائنات ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قدس سے چلا قبول و منظور فرمائے. منو قبلہ استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرحمن خان المدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے حکم فرمایا میں انہاں دے حکم دی پاسداری کر دیا. آپ حضرات دے سامنے کچھ لمحات واسطے حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب کائنات میں نو حق سچ کہنے دی اور اس پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور میں مشکور ہوں علماء کرام دا جناب مولانا محمد رضوان صاحب، مولانا قاری محمد سرور صاحب، جناب مولانا قاری محمد صابر صاحب، مولانا عمر حیات صاحب، حضرت مولانا قاری کلیم اللہ رضوی صاحب اور حضرت مولانا اسد صاحب کہ جنہاں نے آج دی اس محفل پاک نو آکے تے اس محفل پاک دے مجمع دے اندر اضافہ کر کے ثواب دارین حاصل کیتا. اگر ایک تو سی گل منو تقریر شروع کرن تو پہلو او جڑے پیچھے بیٹھے نے اگر اگے اگے آ جاؤ تے ایک ماحول بن جائے گا. جی مہمان خصوصی جناب رانا محمد انوار صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. دعا ہے کہ رب کائنات ساڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قدس سے چلا قبول و منظور فرمائے. ایک واری ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. اگر تے کوئی بندہ کروں چودھری بن کے آیا نا کہ میں محفل وچ چودھری بن کے چلنا تے مولوی ٹیل لالا مر جائے تے میں نہیں بولدا اٹھ کے چلا جائے او دی کوئی ضرورت نہیں. تے جیڑا کروں مصطفیٰ دے دردہ کمی بن کے آیا بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ. اسی جنی اچھی سبحان اللہ یا اللہ دا ذکر بلند کران گے اللہ ساڑھے انہیں چرچے بلند فرمائے گا. او کوٹ مٹھن دا تاجدار بابا فرید الدین گنج شکر ساری زندگی اللہ اللہ کردہ رہا ہے. آج ساری دنیا تے فرید فرید ہو رہی ہے. کوٹ مٹھن دا تاجدار خواجہ غلام فرید ہے جی یہ ہو رہا تھے بابا فرید ہو رہا. اچھا اچھا پاک پتن دا تاجدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. توجہ ہے میرے بل اچھی آنکھو سبحان اللہ. رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب اساں تو انو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے کر لیا. تو انو لگتا گل سن کے مزہ ہی نہیں آیا. محبوب نو اللہ نے رحمت بنا کے کر لیا. عالمین واسطے رحمت بنایا. اور میرے نبی علیہ السلام نو اللہ نے رحمت بنایا تو کسے ایک کریے واسطے رحمت نہیں بنایا, کسے ایک شہر واسطے رحمت نہیں بنایا. نبی آندے رہے ایک کریے واسطے رحمت بن کے آئے, کوئی ایک شہر واسطے رحمت بن کے آئے, کوئی اپنی امت واسطے رحمت بن کے آئے. رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فضل النکاح کے اندر پیر باہو
فرماتے ہیں 18,000 جہان اللہ نے بنائے، 18,000 جہانہ واسطے میرا تے تیرا نبی اللہ دی رحمت بن کے آیا ہے۔ 18,000 جہانہ واسطے اللہ دی رحمت بن کے آیا۔ ڈلے نال تھوڑی تھوڑی رکھو، پھر رب کائنات دا نبی رحمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا ذکر، دوسرے مقام تے رب کائنات نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ اللہ دی رحمت تو کدی بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ دی رحمت تو کدی مایوس نہیں ہونا۔ بعض علماء مفسرین فرماندے نے کہ اس رحمت تو مراد بھی میرے تے تیرے آقا دی ذات ہے۔ رب کائنات نے ایسی رحمت بنا کے کھلے ہے کہ نبی دی بارگاہ وچ جیڑا آ جائے، جیڑے ویلے آ جائے، جدو آ جائے، جو منگے مصطفیٰ انہوں عطا فرما دیندے۔ اللہ نے فرمایا کدی مایوس نہیں ہونا۔ اور اس سے واسطے یہ حاتم تائی دا پوترا سی نا، کسے سید زادے نو کہنے لگا کہ میرے دادے دے محل دے 8 دروازے نے، ایک منگتا ایک دروازے تے جاندہ ہے، خیرات منگدہ ہے انہوں دتی جاندی ہے، روکیا نہیں جاندہ، اوہی منگتا دوسرے دروازے تے چلا جاندہ ہے، جا کے خیرات منگدہ ہے اتھوں میں انہوں خیرات مل جاندی ہے، روکیا نہیں جاندہ، تیسرے دروازے تے چلا جاندہ ہے، خیرات لیندہ روکیا نہیں جاندہ، چوتھے تے چلا جاندہ ہے، حتیٰ کہ 7 دروازے تے جاندہ ہے۔ سید دادا کہنے لگا سن تیرے دادے دے محل دے 8 دروازے، منگتا ایک دروازے تے گیا، خیرات نہیں رجیا نہیں دوسرے تے چلا گیا، خیرات نہیں رجیا نہیں تیسرے تے چلا گیا، خیرات لے کے رجیا نہیں چوتھے تے چلا گیا، خیرات لے کے رجیا نہیں 5ویں تے چلا گیا، حتیٰ کہ 8 دروازے تے گیا رجیا پھر بھی نہیں۔ فرمایا سنو میرے نانے دے محل دا ایک ہی دروازہ ہے جڑا ایک لری چند ہے، میرا نانا ہے نہ دیتا ہے، دوبارہ منگڑ دی لوڑ نہیں پئی دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اینا دن دے کہ دوبارہ منگن دی لوڑ نہیں پڑی۔ ہن توجہ، میرے آقا کیسی رحمت بن کے آئے، اور آقا علیہ السلام خصوصاً میں 1-2 واقعہ عرض کر کے بیان ختم کروں گا، خصوصاً مصطفیٰ غریباں واسطے کیسی رحمت ہے، غریباں واسطے کیسی رحمت۔ توجہ میرے بل، آقا علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کے آئے نا، سرکار علیہ السلام دا استقبال بنو نجار قبیلے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے دف وجا کے مصطفیٰ دی شان وچ ناتا پڑیاں، سرکار دی شان پڑھ دیاں نے تالال بدرو علینا، تالال بدرو علینا من صدیقت ودائی وجبت شکر علینا مدہ پنجابی ویچ ترجمہ کری، پنجابی ویچ کہ بچیاں کہہ رہی ہیں سن چاننی چن چڑیا 14ویں رات دا، چاننی چن چڑیا 14ویں رات دا، چاننی چن چڑیا 14ویں رات دا، او پہ آئے برات دا، او پہ آئے
شریف تشریف لے کے آئے سرکار مدینہ حضرات وقار بڑے بڑے امیر لوگوں نے آقا علیہ السلام دی آمد واسطے اپنے گلیاں تے بازار سجائے ہوئے نے اپنے گھر سجائے ہوئے نے آقا یہور کے آقا مسیح اپنے گھر لے کے جانا گے حضرات وقار لوگی آقا دی بارگاہ میں چاہ گئے عرض کیتی آقا ساتے گھر آ جاؤ آقا فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ میری بیٹی امر من اللہ ہے انہوں جتھے اللہ دا حکم ہویا اتھے جا کے بیٹھ جائے گی حضرات دی وقار توجہ کرو آقا دا غلام ہے جڑا بڑا غریب ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے جا کے کہتے ہیں امی جان آقا تے امیرہ ول نہیں جا رہے اسی تے پھر بھی غریب آقا ساڈے گھر کیویں آؤ گے ماں کہتی ہے پترا چپ کر جا آقا غریباں واسطے آئے نے واہ جی واہ کیا بات ہے پترا چپ کر جا آقا غریباں واسطے آئے نے ایک عمل دسنیاں اما عمل کیڑا ہے ماں کہندی ہے پترا مصلی لے کے آ مصلی میں بھی لے کے آنیاں نفل پڑھ کے اللہ دی بارگاہ دعا کرنا اللہ دی بارگاہ حضرات دی وقار ہن مصلی آ گئے نفل پڑھے گئے اللہ دی بارگاہ میں دعا کیتی یا اللہ تیرے نبی نو ساڈا ویڑا پسند آ جائے تیرے نبی ساڈے گھر تشریف لے آؤن حضرات دعا مکمل نہیں ہوئی باہر دروازہ کھڑ گیا آواز آئی ابو ایوب وہ دروازہ کھول دے آقا دی سواری تیرے بوئے تے آ کے بہ گئی ہے آقا نے تیرا ویڑا قبول فرما لیا آقا دی سواری تیرے بوئے تے آ گئی آقا امیراں ول نہیں گئے سرکار غریباں ول گئے مصطفیٰ تے غریباں واسطے بھی رحمت بن کے آئے غریباں واسطے بلکہ شاعران دا کر سجا کر حضرت انصاری نے کہا کر سجا کر حضرت انصاری نے کہا کر سجا کر حضرت انصاری نے کہا دیکھ لیتے ہیں سرکار کدھر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سرکار کدھر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں آخری واقعہ تا بیان ختم سبحان اللہ واہ جی کیا بات میرے آقا علیہ السلام دا ایک غلام بڑا غریب ہے انہیں ویلا لبنا موقع لبنا کہ کوئی موقع ایسا مل جائے کہ سرکار میں نو کلیاں ملن تے میں مصطفیٰ نال کوئی گل کرام کچھی آکھو سبحان اللہ جڑے کروں لڑکے نہیں آئے او آکھو سبحان اللہ غلام نے موقع لبنا ایک دن میرے تے تیرے آقا علیہ السلام کلے تشریف فرمانے تے غلام نو موقع لب گیا آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جا کے عرض کردہ حضور بڑا غریب ہے تے مدینے دی فلانی گلی دے اندر میرا غریب خانہ ہے تے جدن تو اڈا ادھر دی گزر ہوئے میرے گھر وچ ضرور تشریف لے کے آیا گیا میرے گھر وچ ضرور آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامہ ٹھیک ہے سانو تیری دعوت قبول ہے اسی تیری دعوت میں قبول کرنے ہیں
اج کو وزیر اعظم ہوئے نا تو کسے غریب وال ویندا بھی نہیں. کمال رحمت والا نبی اللہ نے سانو دیتا ہے کہ جن نے غریبان دی دعوت نو قبول فرمایا. غریبان دی دعوت آقا فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے، جدن گزر ہویا تیرے گھر آ جاواں. جدن گزر اگر آپ توجہ کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے ایک دن اس گلی تھانی گزر ہویا. آقا فرمایا غلامو اس گلی دے اندر میرا ایک غلام ہے جڑا ہے بڑا غریب ہے، میں نے دعوت دیتی ہوئی ہے آج دے گھر جانا ہے. عرض کیتی حضور جویں تہاڈی مرضی میں کر لینے آ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام دے دروازے تے چلے گئے، جا کے کنڈی کھڑکائی. حضرات اگر کسی دا پیر بغیر اطلاع کیتیاں مرید دے دروازے تے چڑھا جائے، مرید محبت والا ہوئے پیر دے چہرے تے نظر پہ جائے، خودی خوشی دی انتہا نہیں رہی. حضرات غلام کون ہے جدے دروازے تے کوئی پیر نہیں آیا، نبیوں دا سلطان آیا. سبحان اللہ. جدے دروازے تے کوئی پیر نہیں، سبحان اللہ. نبیوں دا سلطان آ گیا. غلام نے آ کے دروازہ کھولے آقا دے چہرے تے نظر پہ گئی. عرض کردہ سونے اندر تشریف لے کے آؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے. ایک پھٹی تے پرانی چٹائی ہے بچھا کے کہندے سونے اے دے اتے بیٹھ جاؤ. حضور بڑا غریب ہے، اے چٹائی اے دے اتے بیٹھ جاؤ. آقا بیٹھ گئے. ہن غلام آقا دی بارگاہ وچ عرض کردہ حضور کی پیش کرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامہ پانی لے کے آ. پانی لے کے آ. حضرات ان کیسے لاجپال نبی نے آقا نے فرمایا پانی لے کے آ. ان غلام کدی سجے دوڑ جاندے، کدی کھبے دوڑ جاندے، کدی سجے دوڑ جاندے، کدی کھبے دوڑ جاندے. آقا نے فرمایا غلامو آپ پہ پوچھیا سو کی لے کے آوا، ہن پانی لے کے نہیں آوندا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینو لے کے آؤ. آقا دی بارگاہ وچ لے کے آ گئے. آقا فرمایا غلام آپ پہ آکھیا کی پیش کرا. میں آکھیا پانی لے کے آ. ہن پانی کیوں نہیں لے کے آوندا؟ غلام ہاتھ جوڑے رو کے کہندا سونیا میں بڑا غریب ہوں، آقا پانی کدے وچ لے کے آواں؟ میرے گھر وچ تے برتن کوئی نہیں. آقا فرمایا تسی پانی کیویں پیندے ہو؟ غلام کہندا حضور جدوں میرے پانی پینا ہوے مشکیزہ میری بیوی اپنے کنڈے تے پا لیندی ہے، میں ہاتھ دا چلو بنا کے پانی پی لینا. جدوں بیوی بچیاں نے پانی پینا ہوے مشکیزہ میں کنڈے تے پا لینا، وہ پانی پی لیندے نے. حضرات کتے لج پال آقا فرمایا غلامہ رونا بند کر دے، اترو صاف کر لے، جا مشکیزہ لے کے آ. آج میں بھی انجے پینا ہے جویں میرے غلام پیندے نے. فرمایا جا جا کے مشکیزہ لیا. اج میں بھی انجے پانی پینا جو میں تسی پیندے ہو. غلام مشکیزہ لے کے آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام نے مشکیزہ کندھے تے ڈال لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی نوش فرمایا تے غلام دی نظر انہیں چمبڑے تے پہ گئی جتھے جتھے مصطفیٰ دا پیارا لب لگدا ہے، جتھے جتھے لب لگدا ہے. حضرات دی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیتے آقا اجڑی چوک وسا کے چلے گئے. انہوں غلام نے انہوں چمڑا کٹ لیا تے کٹ کے رکھ لیا. ان گلیاں تے بازاراں وچ اعلان کر دے کوئی بیمار ہے تے میرے کول آ جائے، کوئی لاچار ہے تے میرے کول
مریض نو پلا دیتا ہے، مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ حضرات لوگوں نے پوچھا اس پیالے دا کی کمال ہے، اس چمڑے دا کی کمال ہے، اس پانی دا کی کمال ہے۔ حضرات دی وقار توجہ کرے آجے، غلام کہتا ہے نبی دے غلاموں، نہ پیالے دا کمال ہے، نہ پانی دا کمال ہے، نہ چمڑے دا کمال ہے، بلکہ چمڑے نہ لگے نبی دے لباں دا کمال ہے۔ میں چمڑے نہ لگے ہوئے نبی دے لباں دا کمال ہے۔ آقا غریباں واسطے رحمت بن کے آئے، مصطفیٰ غریباں واسطے اسی ایسے بات یعنی رحمت میرے حضور دے واجہ پیمار دی، رحمت میرے حضور دے واجہ پیمار دی، آجا گناہ گارا تینوں بچا لگا، آجا گناہ گارا تینوں بچا لگا، بچا لگا، آجا گناہ گارا تینوں بچا لگا۔ حضرات پتہ چلے کہ سرکار رحمت للعالمین بن کے دنیا تے آئے۔ سانو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار محبت انج کرنی چاہیے کہ اسی آقا علیہ السلام دی رحمت دے حقدار بن سکیے۔ میں آخر تے ایک گل کرنا چاہنا، قبلہ مفتی صاحب نے جو کہ ساڑھے استاد گرامی میں نے، آپ نے ایک جنگل دے اندر منگل بنا دیتا ہے، گلشن سجا دیتا ہے، انہوں آباد کنے کرنا ہے؟ انہوں آباد اساں میں تے تساں مل کے